کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ احزاب کی آیت تلاوت کی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو۔ یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام تمام مخلوقات سے افضل ہے، اور وہ خواتین بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ جن کو ایمان لانے کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی زوجہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس لیے ان ازواج کی سیرت میں عبادت، تقوی، مصیبتوں پر صبر، خوف خدا، عشق رسول، دنیا سے بے رغبتی، حقوق العباد کی فکر، یہ اعلیٰ اوصاف ان خواتین کے اندر موجود ہوتے تھے، اور ان کی سیرت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کرتا چلو کہ وہ بد نصیب عورتیں جن کو انبیاء کرام کی زوجہ ہونے کی نسبت تو ملی لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، تو وہ کسی شرف اور فضیلت کی حقدار نہیں ہے، بلکہ اپنی قوم کے کافروں کے ساتھ وہ بھی جہنم میں داخل کی جائیں گی، جیسا کہ اللہ تبارک قرآن مجید کی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان دونوں کو جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا بیان ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک مسلمان تھی اور ایک کافر تھی۔ تو ان 2 عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، ان دونوں سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کی جو زوجہ ہوتی ہے وہ کافر تو ہو سکتی ہے لیکن بدکارہ نہیں ہو سکتی، زانیہ یا فحشہ نہیں ہو سکتی، کافر ہو سکتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، لیکن وہ بدکارہ نہیں ہو سکتی، فاحشہ نہیں ہو سکتی۔ اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگاتے ہیں، اور طرح طرح کے اعتراضات جنہوں نے کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، نبی کی ازواج، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی ان سے منفرد ہو، تمہارا مقام عام عورتوں سے بلند و بالا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور ایک عام آدمی اور امتی میں بے انتہا فرق ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور زمین پر اللہ کے نائب ہوتے ہیں، نبوت اور رسالت کی بھاری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ عام آدمی کی نسبت انہیں کئی اضافی کام کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم پر روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی۔ آپ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز بھی آپ پر فرض تھی۔ ایک غریب آدمی زکوٰۃ صدقہ لے سکتا ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل
آپ کی اولاد زکوٰۃ صدقہ نہیں لے سکتی۔ میں اور آپ زکوٰۃ صدقہ لے سکتے ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل صدقہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، مگر وہ زکوٰۃ دیں گے اگر واجب ہوگی ان پر۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے مسئلہ ہے کہ اس مال پر 1 سال گزرنا شرط ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتنا مال کبھی جمع ہی نہیں ہوا جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک تو یہ حکمت کہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی کہ آپ پہ وہ واجب ہی نہیں ہوئی، آپ نے کبھی مال اکٹھا نہیں کیا، بلکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آپ نماز کے لیے تشریف لائے، مصلی امام پر کھڑے ہوئے، اب فوراً پھر مصلی سے آپ ہٹ گئے اور اپنے گھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تعجب کیا، نماز کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا تھا کہ آپ آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے، پھر آپ تشریف لائے؟ فرمایا میرے گھر میں کچھ سونا رکھا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی سونا گھر میں پڑا ہو اور شام ہو جائے، میں اس کو صدقہ کر کے اب دوبارہ واپس آیا ہوں۔ میرے آقا نے فقر کو خود اختیار فرمایا ہے، آپ کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، ہمارا جو فقر ہوتا ہے، غربت ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، مفلسی ہوتی ہے، وہ ہماری مجبوری ہے، ہماری اضطراری ہے، لیکن حضور نبی کریم کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر تم کہو تو یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بن کر تمہارے ساتھ چلیں، مدینے کے پہاڑ تمہارے ساتھ سونے کے بن کر چلیں، جتنا چاہے تم اس میں خرچ کر لیا کرو، عیشیں حاصل کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العزت میں ایسا نہیں چاہتا، اتنا مال میں نہیں چاہتا، یا رب العزت میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا ملے ایک دن نہ ملے، جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں تاکہ میں شاکرین میں سے بھی ہو جاؤں، اور جس دن کھانا نہ ملے میں صبر کروں تاکہ میں صابرین میں سے بھی ہو جاؤں۔ حالانکہ آپ سید الشاکرین بھی ہیں اور سید الصابرین بھی ہیں ہماری تعلیم کے لیے، تو آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، آپ نے خود اس کو پسند فرمایا فقر کو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ غریب لوگ، فقیر لوگ، یہ مانگنے والے فقیر نہیں، دل سے جو فقیر ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا وہ فقیر، فرمایا میرے غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یعنی امیر لوگ ابھی حساب کتاب میں لگے ہوں گے، ابھی ان کے حساب ہو رہا ہوگا، غریب جنت میں چلا بھی جائے گا، 500 سال پہلے غریب جنت میں چلا جائے گا، تو کتنا فائدے میں ہے غریب۔ بہرحال تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ آپ پہ کبھی فرض ہوئی ہی نہیں، آپ نے مال جمع کیا ہی نہیں ہے، اور یہ تو آپ کے ساتھ خصوصیت ہے کہ آپ نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، اور جو سرکار کی اولاد ہے آل پاک وہ زکوٰۃ دے تو سکتی ہے، صدقہ دے تو سکتی ہے، وہ لے نہیں سکتی، یہ فرق ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں، یعنی امتی جو ہے عام امتی وہ صدقہ دے بھی سکتا ہے لے بھی سکتا ہے، زکوٰۃ دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، لیکن آل رسول صدقہ دے سکتی ہے لے نہیں سکتی، اور میرے آقا نہ صدقہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ یہ وہ فرض نہیں ہوئی۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ شرعی یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا،
کیونکہ پہلے غلام بکا کرتے تھے، لوگ خریدے جاتے تھے، جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے غلام تھے، امیہ کے، کافر کے، تو غلام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب ساری کائنات تو میرے آقا کی غلام ہے، میرے آقا کا زکوٰۃ دیتے تو دیتے کس کو؟ اس وجہ سے بھی آپ پر زکوٰۃ ہوئی ہے، وہ آپ نے ادا نہیں کی، نہ آپ پہ فرض ہوئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محبوب تم یہ کہو قل انما انا بشر مثلکم، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، کیوں آپ سے اعلان کرایا گیا؟ بہرحال کیونکہ اب موضوع یہ نہیں ہے، تو میرے آقا ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ہماری میراث ہمارے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی فوت ہو جاؤ تو ہماری بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی سرکار نبی کے وصال کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہلے انبیاء کی طرح متعدد نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وسعت اور کشادگی عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء کرام زیادہ سے زیادہ نکاح کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا، کوئی نفسانی خواہشات اس کے اندر شامل نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس میں بے شمار دین کی حکمتوں کی وجہ سے انبیاء کرام کئی شادیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی 100 بیویاں تھیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کی 300 بیویاں تھیں۔ اور مدارج النبوت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 30 سے 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ ایک ٹائم میں آپ کی 9 ازواج تھی، اور سب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح میں رہیں، میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو میرے آقا کے ازواج کی تعداد 11 ہے، ان میں سے 6 تو قبیلہ قریش کے اونچے گھرانوں کے چشم چراغ تھی، جیسے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سن 2 ہجری میں ہوا اور ان کا وصال سن 54 ہجری میں ہوا۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح 3 ہجری میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور وصال ان کا 45 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ان کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ہجری میں ہوا، اور ان کا وصال سن 56 ہجری میں ہوا۔ حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح 4 ہجری میں ہوا سرکار کے ساتھ، اور وصال ان کا 59 ہجری میں ہوا۔ یہ 6 خواتین تھی جو قبیلہ قریش کے چشم و چراغ تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4 کا تعلق عرب کے دوسرے قبائل سے تھا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سن 5 ہجری میں حضور کے ساتھ ہوا، اور ان کا وصال سن 20 ہجری میں ہوا۔ دوسرا حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سرکار سے سن 7 ہجری میں ہوا، اور ان کا وصال سن 52 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح 3 ہجری میں ہوا، اور وصال سن 4 ہجری میں ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح 6 ہجری میں حضور سے ہوا، اور ان کا وصال 56 ہجری میں ہوا۔ اور ایک غیر عربیہ تھی، عربی نہیں تھی، وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، یہ حضرت صفیہ بنت حج رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح 7 ہجری میں حضور کے ساتھ ہوا، اور 56 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اور ایک ماریہ قبطیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن سے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ان کا بھی سال سن 16 ہجری میں ہوا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نکاح فرمانے کی بے شمار حکمتیں تھیں، کوئی نفسانی جذبے اور نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں تھی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلا نکاح کب کیا جی؟ 25 سال کی عمر میں۔ پہلا نکاح کب کیا میرے آقا نے؟ جوانی ہوتی ہے، 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا، اور کیا کس سے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جن کی عمر 40 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 40 سال تھی۔ میرے آقا نے اس سے نکاح فرمایا، اور 2 مرتبہ وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز پاک دامن خاتون تھی، زمانہ جہلیت کے اندر وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، نیک سیرت خاتون تھی، مالدار تھی، تجارتی قافلے روانہ کیا کرتی تھی، لیکن شرم و حیا کی وہ پیکر تھی۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح ان سے فرمایا، اور جب تک یہ نکاح میں رہیں میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور 25 سال کے بعد جب ان کا وصال ہوا اس کے بعد میرے آقا نے پھر دوسرے نکاح فرمایا۔ اور حضور نبی کریم کی ساری اولاد، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، یہ انہی سے ہی پیدا ہوئے، اور کسی اور زوجہ سے میرے آقا کی اولاد نہیں ہے۔ ہاں ماریا قبطیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ابراہیم تھا، باقی جتنی ازواج تھیں ان میں سے اولاد نہیں ہوئی، صرف یہی پہلی جو آپ کی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے میرے آقا کی ساری اولاد ہوئی۔ 4 بیٹیاں بھی انہی سے ہی پیدا ہوئی، آپ کے بیٹے بھی انہی سے پیدا ہوئے۔ اور میرے آقا نے جو نکاح فرمایا متعدد، اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ لوگوں کو اسلام کے قریب لانا تھا، اس وجہ سے آپ نے اس قبائل کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے بھی آپ نے نکاح فرمایا۔ اور آپ نے جتنے بھی نکاح فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی بھی آپ کی ازواج ہیں، یا تو وہ بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، طلاق والی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی واحد زوجہ ہے جو کنواری تھی، باقی جتنی ازواج تھیں یا تو وہ بیوہ ہو چکی تھی یا پھر وہ طلاق والی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا نے ایک وقت فرمایا کہ اے عائشہ، میرے عقد میں آنے سے پہلے 3 راتیں مسلسل جبرائیل امین علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں تیری تصویر لا کے مجھے دکھاتا اور کہتے اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالی نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح فرما دیا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کے متعدد نکاح کی وجہ یہ تھی کہ احکام شریعت کو عام کیا جائے، اور اس وقت بیوہ سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے بھی آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی فرمائی تاکہ یہ رسم جو ہے، یہ جو سوچ ہے لوگوں کی، یہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو لوگ اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو وہ اپنی جو ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اور اس رسم کو بھی توڑنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ بولے بیٹے بنے ہوئے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے، کس طرح سرکار کی بارگاہ میں آئے، کس طرح میرے آقا کی بارگاہ میں یہ رہے۔ بہرحال تو ان کا نکاح میرے آقا نے خود حضرت زینب بنت جحش سے کیا، لیکن ان دونوں کی آپس میں بنی نہیں، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔
اور یہ جو رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی اس سے نکاح جائز نہیں سمجھتے تھے، میرے آقا نے خود اس سے نکاح فرما کر اس رسم کو بھی توڑ دیا۔ اور یہ وحد صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا قرآن کے اندر اللہ نے نام لکھا ہے، نام ذکر کیا گیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اے محبوب جب زید کی حاجت اس سے پوری ہو گئی، یعنی اس نے اس کو فارغ کر دیا اپنی زوجہ کو، زوجناکہا، اے محبوب پھر اس کا نکاح ہم نے تمہارے ساتھ کر دیا۔ تو اس رسم کو مٹانے کے لیے میرے آقا نے اسے نکاح فرمایا۔ اسی طرح آپ نے صدیق و فاروق کی خواہش پر ان کی بیٹیوں سے نکاح فرمایا۔ ام حبیبہ سے میرے آقا نے سن 7 ہجری میں نکاح فرمایا تھا، اور حضور نبی کریم نے اکثر نکاح جو ہے وہ 55 سال سے 59 سال کی عمر میں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کی شان و عظمت کو قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور کہیں فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج سے فرمایا، آپ نے فرمایا اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایک اجر نہیں ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک نیکی پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ان کو کتنی ملیں گی؟ ان کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اسی طرح اسی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 53 کے اندر اللہ فرماتا وَمَا كَانَ لَكُمْ ان تُؤْذُوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف پہنچاؤ، اور میرے محبوب کی ازواج کا نکاح تم سے ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے۔ اور فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب میرا نبی جی ہے وہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے بھی میرا محبوب کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے۔ اور جان ہمارے کتنے قریب ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ کہ ہماری جان کتنی قریب ہے۔ تو میرے آقا اس حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی اللہ نے نشاندہی کر دی، شہرگ سے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ آیت کیا تھی وہ حبل اللہ ورید کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ لیکن محبوب کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ میرا محبوب زیادہ مالک ہے تمہارا، تمہاری جانوں کا زیادہ مالک میرا محبوب ہے، جیسے چاہے تمہیں استعمال کرے، جو چاہے تمہیں حکم لاگو کر دے تمہارے اوپر۔ النبی اولا، اور اسی آیت کہتا ہے میرے سیدی اعلیٰ نے بڑا پیارا کلام لکھا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اسی آیت سے نکالا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور آگے فرمایا ازواجہ امہاتہم، میرے محبوب کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو ماں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، جب باپ مر گیا تو اس کا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے آقا جان سے بھی زیادہ میرے آقا جو قریب ہیں۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت یہ شعر کہتے ہیں نا، سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ شعر ہے اعلیٰ کسی نعت کے اندر ہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا، جان ہے وہ، جان ہے وہ، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے وہ، جان کیا نظر آئے؟ کیا تم اپنی جان کو دیکھ سکتے ہو؟ ہمارے اندر جان ہے، پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ اگر کہیں کہ ہماری انگلی میں جان ہے، اب جس کی انگلی کٹی ہوئی تو پھر اس کی جان کہاں گئی؟
اگر کہو کہ ہمارے پاؤں میں جان ہے، اگر پاؤں سے کٹا ہوا تو پھر اس کی جان کہاں ہے؟ ہمارے اندر جان ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا تو اس سے بھی زیادہ لطیف ہیں، جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جان ہے وہ، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ یہ دشمن جو ہے یا رسول اللہ آپ کے غار سور کے ارد گرد پھر رہے ہیں، آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کیسے ان کو نظر آ سکتے ہیں؟ آپ تو جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، ان کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں۔ ام المومنین ایک ہوتی ہے اور امہات زیادہ مائیں، جتنی آپ کے ازواج ہیں ساری مومن کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی تعظیم تکریم اور ان کے ساتھ تحریم نکاح میں مثل ماں کے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثل وراثت اور پردہ وغیرہ کے ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا، اور ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں یا بھائیوں کو ماموں نہیں کہا جائے گا۔ یعنی حضور پاک کے جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، کس لحاظ سے؟ تکریم اور تعظیم کے لحاظ سے، نکاح کے لحاظ سے وہ ہماری کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ جس طرح سے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی وہ نبی کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ جو احکامات ہیں وہ ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ دوسری جو ماں کے حقوق ہیں، جو ماں کے جو لوازمات ہیں، اب ہماری ماں کا بچہ جو ہے ہمارا کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا تو بھائی ہوگا، بہن ہوگی تو بیٹی ہوگی تو بہن ہوگی، بہنیں ہوگی۔ لیکن حضور پاک کے جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں تو ہیں، تعظیم کے لحاظ سے، تکریم کے لحاظ سے اور نکاح کے لحاظ سے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے احکامات نہیں ہیں ماں کے۔ اگر یہی معاملہ سمجھا جائے جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے، یہ بھی حقیقی ماں کی طرح ہے، تو پھر تو سیدہ فاطمہ کا نکاح ہی نہ ہوتا امتی سے، بہن بھائی کا تو نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آقا کی بیٹیوں کے نکاح بھی ہوئے ہیں، مولا علی سے نکاح جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا ہے۔ تو لہذا جو امہات کا لفظ استعمال کیا گیا یہ تکریم، تعظیم اور نکاح کے لحاظ سے، اس کے علاوہ جو احکامات ہیں ماں کے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی مالدار تھی، اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے اپنا مال تجارت دے کر اپنا غلام میسرہ جو تھا اس کے ساتھ بھیجا کہ میرے تجارت کے لیے مال لے جائیں، تو میرے آقا ملک شام کی طرف جو ہے وہ ان کا مال لے کر، تجارتی قافلہ لے کر آپ تشریف لے گئے تھے، اور اس مرتبہ کافی جو ہے وہ پرافٹ ہوا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے یہ حکم دیا تھا اپنے غلام میسرہ کو کہ تم نے کوئی بیچ میں مشورہ نہیں دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کریں جیسے کریں ان کو ویسے کرنے دینا، لیکن ان کے حالات سارے آ کر مجھے بتانا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، گفتگو کا انداز، کاروبار کرنے کا انداز، یہ سارا مجھے آ کے بتانا۔ پھر اس نے آ کر حضور نبی کریم کے سارے اخلاق جو ہیں سیدہ جو ہے وہ خدیجہ کو بیان فرمائے، اور پھر آپ نے ان سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ابو طالب نے خطبہ دیا، حضور پاک کے جو چچا تھے انہوں نے خطبہ دیا تھا، اور حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ خطبہ دیا تھا، اور نکاح جو ہے وہ پڑھا تھا سیدنا فاروق اعظم، سیدنا جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر آپ کے گواہ تھے، حالانکہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آپ نبی تو تھے لیکن اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں جا کر کیا، تو نکاح کب ہو رہا ہے آپ کا؟ 25 سال کی عمر میں۔ میرے آقا صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، اور سیدہ خدیجہ جو تھی وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، یعنی اس زمانہ جہلیت میں بھی آپ اتنی پاک دامن پاک صاف تھیں کہ لوگ آپ کو طاہرہ، سب سے زیادہ پاکیزہ کا لقب دیتے تھے، آپ کو طاہرہ پکارتے تھے، بڑی کریم النفس خاتون تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نکاح فرمایا، اور ان کے ہوتے ہوئے میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم زمین پر 4 لینیں کھینچ کر فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے، اللہ عالم و رسول عالم۔ فرمایا جنتی عورتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں، نمبر پہلا خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد،
آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران. اور اسلام میں سب سے پہلا جو کلمہ جس نے پڑھا، جو سرکار پہ ایمان لے کے آئی، وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا. اور بچوں میں مولا علی مشکل کشا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور یہ میرے آقا جب غار حرا میں جا کر عبادت کے لیے آپ تشریف لے جاتے، کئی دن آپ ستو پانے کھجورے کچھ لے کے جاتے تھے. اور سیدہ خدیجہ بھی کبھی کبھی کھانا لے کر سرکار کی بارگاہ میں اس غار حرا کے پاس جاتی تھی جو مکہ شریف میں ہے. وہاں پر آپ اور وہ جو خوش نصیب گئے ہیں زیارت کیے، کافی بلند پہاڑ ہے. غار ثور تو اور زیادہ بلند ہے، لیکن وہ غار حرا جہاں پہلے وہی نازل ہوئی تھی، میرے آقا وہاں وحی کے نزول سے پہلے تشریف لے جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو سیدہ خدیجہ بھی کبھی کبھی کھانا لے کے جاتی تھی. ایک مطلب یہ کھانا لے کر پہاڑ پہ چڑھ رہی تھی سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے، کھانا دینے کے لیے. تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اور کہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے. یعنی خدیجہ آ رہی ہیں، اس کے پاس یہ برتن ہے جس میں آپ کے لیے کھانا ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں، فقرا علیہ السلام من ربیہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ کی زوجہ خدیجہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کو یہ پیغام دینا کہ تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے. فقرا علیہ السلام من ربیہا. اور یا رسول اللہ، پھر آپ اللہ کا سلام دینے کے بعد منی، میری طرف سے بھی ان کو سلام کہہ دینا. وَبَشِّرْهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو جنت میں ایک اعلیٰ محل، اعلیٰ گھر کی خوشخبری بھی سنا دیجئے گا. جب سیدہ خدیجہ کو میرے آقا نے یہ سنایا، یہ بتایا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وعلیکم السلام، حالانکہ سلام کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام. کتنی آپ عالمہ بھی تھیں، فاضلہ بھی تھیں آپ سیدہ خدیجہ. یہ نہیں کہا کہ وعلیکم السلام، اللہ تجھ پہ بھی سلامتی ہو. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ تو ہی سلام ہے. ومنہ السلام، اور ساری سلامتی تو ہی نازل فرماتا ہے. وعلی جبریل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جبرائیل کو ان الفاظ سے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ سے جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تو خود ہی سلام ہے، خود ہی برکتیں عطا فرماتا ہے، خود ہی سلامتیاں عطا فرماتا ہے. جب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وحی کے نزول کے بعد، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس طرح ایک فرشتہ ایک نظر آیا مجھے ایسے ایسے. تو سیدہ خدیجہ نے جب سنا حالات، تو آپ نے کہا وہ فرشتہ ہی ہوگا، شیطان اس روپ میں نہیں آ سکتا. پھر ایک ایسے موقع پہ آیا کہ جبرائیل وحی لے کے آئے، تو سیدہ خدیجہ کو میرے آقا نے بتایا کہ وہ فرشتہ آیا ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا امتحان لینے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے دائیں طرف بیٹھ جائیں. وہ بیٹھ کے فرمایا اب نظر آ رہا ہے وہ فرشتہ؟ کہا ہاں آ رہا ہے نظر. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ میری گود میں بیٹھ جائیں. تو میرے آقا ان کی گود میں بیٹھ گیا. فرمایا اب نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں نظر آ رہا ہے. تو سیدہ خدیجہ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، کہا اب بتا اب نظر آ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اب نظر نہیں آ رہا. تو سیدہ خدیجہ نے کہا پھر یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہی ہے، کیونکہ وہ ہم سے شرم و حیا کرتا ہے. شیطان ہوتا ہے وہ تو دیکھتا رہتا معاذ اللہ. تو سیدہ خدیجہ کی بڑی شان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار مقامات پر ان کی فضیلتوں کو میرے آقا نے بیان فرمایا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ آقا ان کا ذکر کرتے تھے. جب کوئی قربانی کرتے، کوئی جانور ذبح ہوتا، تو آپ ان کے وصال کے بعد کی سہیلیوں کو گوشت وغیرہ جو ہے کھانا وغیرہ بھیجا کرتے تھے، ان کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے ہر بات میں سیدہ خدیجہ کو. اور ایک بات میں نے بار بار آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ وصال کے وقت سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ بیٹی جاؤ اور اپنے بابا جان سے کہو کہ میرے کفن کے لیے اپنی چادر عطا فرما دے. تو میرے آقا سے آ کر کہا، سیدہ فاطمہ نے بچی تھی ابھی اس وقت، تو میرے آقا کہنے کے بعد واپس پلٹی، تو میرے آقا بھی واپس ساتھ چل پڑے. تو جا کر کہا اے خدیجہ تو نے مجھ سے میری چادر مانگی ہے، خدا کی قسم اگر محمد کی جلد جان مانگتی تو آج محمد وہ بھی اتار کے دے دیتا.
یہ محبت تھی، رفاقت تھی میرے آقا کے 25 سال آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے. تو یہ پہلی زوجہ ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑا ان کا مقام ہے، بڑا ان کا مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا ادب و احترام عطا فرمائے.